بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سلطان محمود غزنوی سے لے کے ہندوستان کے بادشاہ اکبر جلال الدین اکبر تک کی تاریخ اسلام کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 14 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کریں۔ تو دوستو، سن 418 ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے ابو الحرب ارسلان کو امیر طوس مقرر کیا تھا کہ دریائے امویہ یا چون سے جو سلجوئی پتر کا ملک میں فساد کرتے ہیں ان کا خاتمہ کرے۔ امیر طوس نے جنگ ہائے عظیم کے بعد لکھا کہ جب تک سلطان خود یہاں رونق افروز نہ ہوں گے سلجوکیوں کا فساد مٹنا ممکن نہیں۔ یہاں رے میں مجد الدولہ فخر الدولہ کی کم سنی کے سبب اس کی ماں سیدہ سلطنت کرتی تھی۔ وہ ہر روز دربار کرتی، پردہ کے پیچھے بیٹھ کر وزراء سے باتیں کرتی، اطراف سے جو خطوط آتے ان کا جواب بغیر کسی مدد کے لکھاتی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کو خط لکھا کہ اس کے نام کا سکہ اور خطبہ اپنے ملک میں جاری کرے یا جنگ کے لیے آمادہ ہو۔ سیدہ نے جواب میں لکھا کہ جب تک میرا شوہر زندہ تھا مجھے اندیشہ تھا کہ اگر سلطان یہ فرمائے گا تو کیا تدبیر کرنی ہوگی، مگر اب مجھے کچھ اس کا فکر نہیں ہے۔ سلطان عاقل اور فرزانہ ہے اور جنگ دوسرا دارو ہے۔ اگر مجھ پر ظفر ہوئی تو سلطان کا اس سے کچھ نام نہ ہوگا کہ ایک بیوہ عورت پر فتح پائے، اگر مجھ سے شکست پائی تو قیامت تک اس بدنامی کا داغ محو نہ ہوگا۔ سلطان اس جواب کو سن کر اس کے خصوصی سے درگزر رہا، مگر جب وہ مر گئی اور مجد الدولہ کو اختیار ہوا تو ملک میں خرج مرج ہونے لگا۔ سن 420 ہجری کے اوائل میں غزنی سے عراق تک کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ مازندران میں جب آیا تو شمس المعالی قابوس سلطان سے ملا اور بہت تحفے طوائف نظر دیے۔ چند روز کے بعد وہ کسی تو ہم کے ساتھ اپنے ملک چلا گیا، مگر سلطان کے پاس 4000 دینار اور سپہ بھیج گیا۔ پھر معزز نامہ ایسا لکھا کہ سلطان بھی اس کے پیچھے نہیں پڑا۔ مجد الدولہ کتابیں بہت پڑھا کرتا تھا، اس نے بھی سلطان محمود غزنوی کو اپنی سپہ کی شکایت میں خط لکھا۔ سلطان کو جب یہ حال معلوم ہوا تو ایک لشکر گراں رے کو روانہ کیا اور امیر لشکر کو ہدایت کی کہ ایسی صحیح کرے کہ مجد الدولہ ماخوذ اور موقید ہو جائے۔ جب لشکر سلطانی رے میں آیا تو مجد الدولہ اس سے ملا۔ حاجب سلطان کو امیر لشکر تھا، اس نے مجد الدولہ اور اس کے بیٹے ابو دلف کو گرفتار کر لیا۔ جب سلطان کو یہ خبر ہوئی تو وہ بلا توقف رے میں آیا اور خزانہ رے سے بہت دولت اور جوہر اور جامع ابرالشمی سلطان کے پاس لائے۔ سلطان نے مجد الدولہ کو بلا کر پوچھا کہ شاہ نامہ تاریخ ملک فرس ہے اور تاریخ تبرہ جس میں ارباب اسلام کے وقائع لکھے ہیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ سلطان نے پوچھا کہ شطرنج بھی کھیلی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر سلطان نے کہا کسی کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ حکومت کرتے ہوں اور بساط شطرنج میں 2 بادشاہ ایک خانہ میں ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ سلطان نے کہا تو پھر تو نے کس واسطے اپنا اختیار دوسرے شخص کو دے دیا جو تجھ سے زیادہ بااختیار تھا؟ غرض مجد الدولہ اور اس کے بیٹے اور نواب کو قید کر کے غزنی روانہ کیا گیا اور خلیفہ قادر باللہ عباسی کو نامہ لکھا کہ ہم نے رے میں آ کر مجد الدولہ کو گرفتار کیا۔ اس کے گھر میں 50 عورتیں تھیں جن میں سے 30 کی اولاد تھی۔ اس سے سوال کیا کہ اتنی بیویاں کس مذہب کے موافق تو نہیں کی؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے اسلاف کی یہی عادت اور رسم تھی۔ ایک جماعت فرقہ باطنیوں کی اس کی ملازم تھی، ان سب کو دار پر کھینچا اور رے میں جو مزلار تھے ان کے کوچے لگا کر خراسان بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ مجد الدولہ کی کتب خانہ میں کتابیں بہت تھیں، ان میں سے جن کتابوں میں اہل اعتزال اور حکماء کے اقوال تھے ان کو جلا دیا گیا، باقی کتابوں کو خراسان بھیج دیا۔ سلطان مسعود کو رے سپاہانے سپرد کر کے اور ایران فتح کر کے غزنی لوٹا۔
जिस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ से फिरा, खलीफा अलकादर बिल्ला ने सुल्तान महमूद गजनवी को अलकाब नामा लिखा और खरासान हिंदुस्तान निमरोज ख्वाजम का लोहा भेजा और सुल्तान को कहफ दौला वाला सलाम का और उसके बेटे मसूद को शाहबुद्दौला का, दूसरे बेटे अमीर मोहम्मद को जलालुद्दौला, उसके भाई अमीर यूसुफ को अज़्ज़ुद्दौला का लक़ब दिया और ये भी इजाजत दी कि जिसको चाहो अपना वली अहद मुकर्रर करो। ये नामा सुल्तान के पास बलग पहुंचा। 25 वर्ष के अरसे में जो सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, इन सब का नतीजा ये था कि पंजाब के मगरबी इजला दौलत गजनविया की ताबा हो गए। मशरक में, कनूज में, जनूब में और गुजरात में सुल्तान के तख्त और तारज की याद बाकी रही। सुल्तान ने हिंदुस्तान पर मुस्तकिल सुल्तनत करने का कसर नहीं किया। सुल्तान महमूद गजनवी के हमलों के नतायज पंजाब से बहर जो इसने महमात की, उनका मकसद फरमानरवाई करने से ज्यादा बुत शक्री और दौलत घसीटना था। बाप ने तो सिर्फ पेशावर में छावनी डाली थी, बेटे ने पंजाब को सुल्तनत गजनविया का एक ताबा सूबा बना दिया। अहले अरब, ईरानी और तुर्खवा वो शहरों में रहते हैं या सहरा नशीन सुल्तान की पूरी पूरी इताअत करते थे। वहाँ बहुत फरमान और जो खुद मुतारी के दर्जे पर पहुंचे हुए थे वो भी उसके हुक्म को मानते थे। गर्ज ये जब देखा जाता है कि कहाँ कहाँ मुख्तलिफ कौमें उसकी जेर फरमान थी तो उसके जाहो जलाल का अंदाजा होता है कि कैसा बुलंद पाया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी खास हिफाजत के लिए तुर्क गुलामों का पहरा चौकी रखा था। इसमें तातारी सिपाही भी होते थे। उसने अपने सुल्तानत के मुख्तलिफ हिस्सों में फौज भर्ती की थी। वो सबको एक निगाह से देखता, सबको बराबर जानता था। उसने इन सिपाहियों के अफसर ऐसी फराज से मुकर्रर किए थे जिनकी मतहती में सिपाह काम बहुत देखती थी। पहाड़ी सिपाह में उनके मोर्सी अफसर थे जो कभी उनको बगावत नहीं करने देते थे। अक्सर सिपाहियों के अफसरों के नामों से मालूम होता है कि वो तुर्की थे। उसने बड़ी वसी सुल्तनत का इंतजाम बहुत थोड़ी फौज से कर लिया था। जरूरत के वक्त फौज भर्ती कर लिया करता था। अगरचे महमूद गजनवी की फौज में कहीं ये जिक्र नहीं आया कि हिंदुओं की फौज ने भी कोई काम इसकी जिंदगी में किया, मगर बाद में उसके गजनी के इनकलाबात अजीम में हिंदी सिपाह ने बड़े बड़े कारनामा में सरंजाम दिए हैं। सुल्तान जब तक जिंदा रहा हिंदुओं से खिदमत का काम लेता रहा। कुछ मजहब और दीन का ख्याल नहीं किया। अगरचे इसकी सिपा में तुर्की सब मुसलमान थे, मगर इनके नाम मुसलमानों जैसे ना थे, जिससे शुबा होता है कि वो तुर्क बहुत बुत परस्त थे। मगर नामों से ऐसा समझना गलत है। तुर्कों ने इस्लाम अख्तियार किया लेकिन अपने नाम रखने का कदीमी तरीका नहीं छोड़ा। सबतगीन की वफात के मौके पर इसका बड़ा बेटा महमूद गजनवी निशापुर में था, जबकि 16 साल छोटा बेटा इस्माइल बलग में था। हम ये बात कर रहे अजीम सुल्तनत का कब आगाज हुआ था, ये उस वक्त की हम बात कर रहे हैं। सबतगीन की वसीयत के मुताबिक अमीर इस्माइल को बाप का जानशीन बना दिया। इन दोनों भाइयों में एक फर्क ये भी था कि महमूद गजनवी की माँ एक ज़हनी शरीफ की बेटी थी, जबकि इस्माइल की माँ अमीर अल-तबगीन मरहूम वाली सुल्तान गजनी की बेटी थी। इस एतबार से हुकूमत पर इस्माइल का हक फैक समझा जाता था। बहरहाल इन दोनों में जानशीनी की जंग हुई। महमूद गजनवी कामयाब रहा, इस्माइल गिरफ्तार हुआ और सारी उम्र कैद में रहा। जहां इसे तमाम सहूलतें दी गई, गजनी की रियासत पर कब्जा करने के बाद महमूद गजनवी ने अपनी रियासत को एक अजीम सुल्तनत में तब्दील करने की जदोजहद शुरू कर दी। इस वक्त तक सामानियों का शहरा रेशम पर से कब्जा खत्म हो चुका था। इनकी तजारत और खुशहाली बर्बाद हो चुकी थी। सामानियों की जगह इन तजारती रियासतों पर तुर्कस्तान का सरदार अहले खान का कब्जा हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत ताकतवर हो गया। इसका पाया तख्त का काशगर था। महमूद गजनवी ने सन 997 ईस्वी में सामानियों की गिरती सुल्तानत को खत्म किया और हरात, बसत, बलग और खरासान पर अपने इख्तियार कायम कर लिया और साथ अब्बासी खलीफा अलकादर बिल्ला को उसने अपनी अतात और खिदमत की पेशकश का खत लिखा। चूंकि सामानी सुल्तनत पिछले सालों में इतनी ताकतवर हो गई थी कि खुद खलीफा को इससे खतरा रहता था और खलीफा अलकादर बिल्ला अब्बासी
सन 991 سے 1031 کے تک کی تخت نشینی کے موقع پر سامانیوں نے اس کی تخت نشینی خطرے میں ڈال دی تھی، لہذا خلیفہ القادر نے خوش ہو کر محمود غزنوی کو ایک قیمتی خلط بھی بھیجی اور امیر الملت الویمن الدولہ کا خطاب بھی دیا۔ سیاسی طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ اس علاقے میں سامانیوں کی بجائے اب محمود غزنوی براہ راست خلیفہ کا نمائندہ تھا۔ ان دونوں کے درمیان اور کوئی قانونی عہدیدار نہیں تھا۔ خلیفہ اور اس کے فوراً بعد محمود غزنوی نے سلطان کا لقب اختیار کیا، جو اسلامی تاریخ میں پہلی بار کسی بادشاہ یا حکمران کا لقب بنا تھا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے ہرات اور سستان کے حکمرانوں پر حملہ کر کے انہیں مطیع بنایا اور 999 عیسوی میں اس نے کاشگر کے حکمران ایلک خان سے دوستی کی اور اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ساتھ ہی سامانی سلطنت کے حصے علیحدہ کر کے خراسان اور ماروائے نہر پر ایلک خان کا قبضہ تسلیم کیا اس کی اور اپنی سلطنت کے درمیان امو دریائے جیجنگ کو سرحد تسلیم کر لیا۔ اس نے پے در پہ سامانی سلطنت کے متحد جتنے بھی حکمران خاندان تھے یا ریاستیں تھیں، ان سب کو ختم کر کے سب کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ ایلک خان اور محمود غزنوی کے سیاسی اور خاندانی اتحاد کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ترکستان کے لاکھوں افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ غزنی پہنچ کر محمود غزنوی ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا تھا اور ہندوستان کے چند قلعے فتح کر کے واپس آ گیا، حالانکہ ہنڈ کے قریب تک کا علاقہ تو سبتگین فتح کر چکا تھا۔ نیز تاریخ فرشتہ میں یہ بھی ہے کہ سبتگین نے ہندوؤں کا مشہور بت خانہ سودرا کا مندر برباد کیا تھا۔ سودرا سیالکوٹ کے نزدیک موجودہ سودرا ہے۔ اور پھر محمود غزنوی کی جے پال سے بڑی جنگ سن 1001 میں پشاور کے پاس ہوئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سبتگین کی فتح کے بعد یہ سارا علاقہ دربار غزنوی سے آزاد ہو گیا تھا، لہٰذا یہ چند قلعے لمغان کے سرحدی علاقوں میں تھے۔ یہ قلعے اس نے سن 1000 میں فتح کیے۔ یہ اس کا ہندوستان پر پہلا حملہ تھا۔ محمود غزنوی عموماً ہندوستان پر سردیوں میں حملہ کیا کرتا تھا۔ خزاں کے موسم میں یعنی موسم برسات میں وہ غزنی سے چلتا، سردیوں میں جنگیں کرتا اور اگلے سال مارچ اپریل میں واپس جاتا۔ کبھی دیر ہو جاتی تو مئی جون رستے میں گزر جاتے، لہذا ہندوستان پر اس کا ہر حملہ 2 عیسوی سالوں کے چند مہینوں پر پھیلا ہوتا ہے۔ تیسرا حملہ محمود غزنوی نے سن 1004 اور 5 میں بھاٹنا پر کیا اور اسے فتح کر لیا۔ بھارتی مورخین نے اس سے بھیرا، اچ، بھٹنڈا اور دوسرے کئی شہروں پر قیاس کیا، لیکن میری رائے ہے ان سے مختلف ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ وہ 365 ہجری میں غزنی سے بھاٹنا روانہ ہوا، پھر ملتان کی سرحد سے گزر کر بھاٹنا میں مقیم ہوا۔ اب یہ لفظ بھاٹنا ہے، بھاٹیا یا بھٹینر، ان میں بھاٹنا دراصل پٹن منارک تھا جو رحیم یار خان کے پاس ہے۔ اس حملے میں اننت پال کا کردار عجیب رہا ہے، کیونکہ بھاٹنا کا راجہ بجی رائے اننت پال کو خراج نہیں دیتا تھا اور اس نے محمود غزنوی کے افسروں کو بھی ارد گرد کے علاقوں سے مار بھگایا تھا، لہذا اننت پال نے محمود غزنوی کو مشورہ دیا کہ وہ اس پر حملہ کرے۔ سلطان محمود غزنوی سن 1002 میں سبستان میں خونریز جنگ لڑا۔ وہ جنگ لڑ رہا تھا تو پیچھے سے ہندو شیعوں نے حملہ نہیں کیا۔ جب وہ سستان سے فارغ ہوا تو اس نے اننت پال سے خراج مانگا۔ اننت پال نے کہا مجھے تو بجی رائے خراج نہیں دیتا، میں کہاں سے آپ کو رقم دوں۔ چنانچہ اس اشارے سے محمود غزنوی نے بجی رائے پر حملہ کیا۔ جنگ میں محمود غزنوی کی فوج تقریباً شکست کھا گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے سلطانی جنگ، خودکشی کی جذبے کے جنگ بجی رائے سے شروع کی تو بھاٹنیوں کو شکست ہو گئی۔ بجی رائے فرار ہو کر جنگل میں چھپ گیا۔ ترکوں نے وہاں بھی پیچھا کیا تو اس نے خنجر کی مدد سے خودکشی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، مطلب خودکشی کر لی۔ محمود غزنوی اس وجہ سے واپس جا رہا تھا تو یہ مئی جون سن 1005 کا مہینہ تھا۔ سب دریا طغیانی پر تھے۔ محمود غزنوی کے سینکڑوں فوجی ان دریاؤں میں غرق ہو گئے اور کروڑوں کا مال غنیمت
لہروں میں بہ گیا۔ اس حالت میں بھی اننت پال نے کوئی حملہ نہ کیا، لیکن ملتان کے اسماعیل امیر الفتح داؤد نے بار بار حملے کیا اور اس کی فوجوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ امیر ابو الفتح داؤد بن نصر شیخ حمید کا پوتا تھا، جس نے سبکتگین کی اطاعت قبول کی تھی اور جو اسے خراج دیا کرتا تھا۔ تو دوستو، آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔